الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع ہے۔ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو قرآن مجید میں دھوکے کا گھر کہا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ایلیوژن، کہ انسان دیکھ کچھ رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی گرمی کے موسم میں اپنی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے تو اسے سامنے سڑک کے اوپر پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ حالانکہ سڑک کے اوپر پانی ہوتا نہیں، مگر فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پانی ہے۔ تو ایک فیلنگ ایسی جو حقیقت نہ ہو، اس کو ایلیوژن کہتے ہیں۔ اور یہ ایلیوژن اس دنیا میں بار بار انسان کو لگتا ہے، اسی کو دھوکے کا گھر کہا گیا۔ لکھے پڑھے لوگ، سمجھدار اور عقل مند لوگ، وہ بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دے اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے حج کے لیے جانا تھا، اس کو آخری فلائٹ کے اوپر سیٹ ملی اور فرسٹ کلاس میں ملی۔ اس نے کہا مجھے حج پہ تو ضرور جانا ہے، اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خرید لی۔ اب جب تیاری کرنی تھی، جانا تھا، تو اس کو ذرا دیر ہو گئی، کھانا بھی نہ کھا سکا اور باقی بھی تیاری نہ کر سکا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ فکر کی بات نہیں، آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، جب آپ فرسٹ کلاس لاؤنج میں جا کر بیٹھیں گے تو وہاں کھانا ہوتا ہے، تسلی سے کھانا کھا لینا۔ وہ پہلی مرتبہ سفر کر رہا تھا، اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے چیک ان کروا لیا اور فرسٹ کلاس لاؤنج میں آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو بوفے سسٹم ہے، بہت اچھے کھانے پڑے ہیں مختلف کوالٹیز کے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ تسلی سے یہاں کھانا کھا لوں، اخبار پڑھ لوں۔ اب وہ کھانا کھانے میں، اخبار پڑھنے میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور جب اس کو احساس ہوا تو اس وقت فلائٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے اور فلائٹ جا رہی تھی۔ اب اس کو واپس آنا پڑا، اس کی حج مس ہو گئی۔ تو اس کا کھانا کھانا، اخبار پڑھنا اور فرسٹ کلاس لاؤنج میں بے فکر ہو کے بیٹھنا، اس کو دھوکہ کہیں گے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کو فکر ہوتی کہ میں نے کس ٹائم پہ دروازے کے اوپر پہنچنا ہے اور جہاز میں بیٹھنا ہے، مگر یہ تو بھول گیا۔ اسی طرح انسان کو اس دنیا میں ایسے کام پڑتے ہیں، ایسے معاملات سے سروکار پڑتا ہے کہ یہ ان میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا۔ ہمارے ایک بہت قریبی دوست تھے، بڑے عقل مند، سمجھدار، شائننگ اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک سبجیکٹ میں وہ فیل ہو گئے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو تیسری چوتھی پوزیشن لینے والا بچہ یہ سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا، اس کی سپلی کیسے آ گئی؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی بتائیں آپ کی سپلی کیسے آئی؟ اس نے کہا کہ جی پیپر سے ایک دن پہلے میرے پاس میرے انکل آئے
اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس دن پیپر ہوتا ہے میں تو رات کو پوری رات پڑھتا تھا، ایسے کرتا تھا۔ ایسی باتیں انکل نے کی کہ میں نے سوچا میں آج ساری رات پڑھوں گا۔ چنانچہ میں پوری رات پڑھتا رہا، حتیٰ کہ میں پیپر دینے کے لیے جب اپنے ایگزامینیشن ہال کے اندر آ کر بیٹھا تو بیٹھتے ہی میرے اوپر نیند غالب آ گئی۔ اب مجھے پیپر دینا تھا اور میرا دماغ سو رہا ہے، نہ مجھے کوئی چیز یاد آ رہی ہے، میری آنکھ نہیں کھل رہی، میں پیپر حل ہی نہ کر سکا اور میں پیپر میں فیل ہو گیا۔ اب اس کو دھوکہ کہیں گے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو اچھا سمجھ لیا، ساری رات جاگنا جو اس کے حق میں اچھا نہیں تھی۔ اس کو چاہیے تھا جتنی اس نے تیاری کرنی تھی وہ کر لیتا، آخری رات میں پوری نیند کرتا تاکہ فریش حالت میں امتحان دینے کے لیے پہنچتا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں آخرت کی کامیابی سے غافل کرے گی وہ دھوکہ کہلائے گی۔ اس لیے فرمایا یا اہل الغفلۃ والمال والسرور اعلموا ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرۃ دار البقاء والسرور فاذکروا فضیحۃ القیامۃ والصراط والنشور۔ تو مومن کو اس دنیا میں بہت واچفل اور بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، شیطان کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروا دے، انسان نیکی کو مس نہ کر لے، چھوڑ نہ بیٹھے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی نظر سے گر نہ جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الحزن اور دائم الفکر تھے۔ آپ کے اوپر ایک غم کی کیفیت ہوتی تھی، ایک غم زدہ شخص جیسے ہوتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے رجل حزین، کہ وہ بھی بہت ہی غم زدہ شخصیت تھے۔ ان حضرات کے اوپر غم اس لیے سوار تھا کہ ان کو ہر وقت آخرت کی فکر رہتی تھی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی دونوں آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے تھے اس کی وجہ سے ان کے رخسار کے اوپر لکیریں بن گئی تھیں، نشان بن گئے تھے آنسوؤں کے ٹپکنے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مسجد میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو ان حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بے پرواہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو فکر ہی کوئی نہ ہو اور زندگی میں کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو فکر مند رہتے تھے، اپنی آخرت کے بارے میں ہر وقت سوچتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں۔ ہر مومن کو اس دنیا میں 6 قسم کے غم لگے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آپ دیکھیں آج انسان غفلت میں پڑتا ہے تو کام کاروبار بزنس کی وجہ سے، اموالکم، یا پھر پڑتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ کیسے؟ اب ذرا غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پہ شادی بیٹے کی کرنی ہے تو بیٹے کی شادی میں اتنی مصروفیت، نمازیں قضا کر بیٹھتے ہیں، شادی میں اتنی مصروفیت کہ باقی دینی کام ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ پھر ذرا دیکھیے کہ شادی سے پہلے سب روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیتے ہیں،
اگر گھر میں کام کرنے والا بھی کوئی ناراض تھا، ڈرائیور تھا یا کوئی اور، تو اس کو بھی منا لیتے ہیں کہ جی خوشی کا موقع ہے، ہر کسی کو منا لیں. تو اتنی اچھی تیاری کی، سب کو منا لیا روٹھے ہوئوں کو. لیکن جب شادی کا وقت آیا تو مخلوط محفل ہو گئی. مرد عورتیں بے حجاب ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بے پردہ ہو گئے، تو شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جو ایک ڈرائیور کو اہمیت دی کہ اس کو منایا گیا، اتنی اہمیت تو اپنے رب کو بھی نہ دی گئی، اتنی اہمیت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہ دی گئی. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شادی کے موقع پہ ایسے سنت طریقے سے کرتے، کوئی گناہ نہ ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے. آج کتنے لوگ ہیں جو ان شادی کی بیاہ اور رسوم میں لگ کر شریعت کے خلاف کام کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مال اور اولاد یہ دھوکہ ہے، واچفل رہنا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بڑا میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سویٹ ڈش بناؤں، تو آپ مجھے کچھ دے دیں. انہوں نے فرمایا میں تو بیت المال سے صرف اتنا لیتا ہوں کہ جو عام غذا کے لیے میرے لیے کافی ہو، میں ایکسٹرا تو نہیں لیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچانا شروع کر دیا گروسری میں سے. حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے حلوہ بنایا، تو جب سیدنا صدیق اکبر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حلوہ کیسے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتی رہی، اتنے پیسے ہو گئے کہ میں سویٹ ڈش بنا سکوں. تو صدیق اکبر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں بیت المال سے لیتا ہوں، اتنا لے سکتا ہوں جتنا ایک عام بندہ لیتا ہے، اور عام بندے کو سویٹ ڈش کے لیے آسانی نہیں ہوتی. یہ کہہ کر جتنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا، آئندہ تنخواہ میں سے اتنا پیسہ لینا کم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سی خوشبو آئی. تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت میں خوشبو تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا نہیں، کسی اور عورت کو کہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں، آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا یہ تو اعتماد ہے کہ ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو گی، لیکن جب آپ خوشبو کو تقسیم کر رہی ہوں گی، اس وقت اگر آپ کے ہاتھ پر کچھ خوشبو لگی یا اس کی خوشبو آپ نے سونگھی تو یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کی بیوی خوشبو میں سے تھوڑا سا بھی زیادہ حصہ حاصل کرے. سوچئے کہ وہ لوگ اس معاملے میں کس قدر محتاط ہوتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رشتہ دار عورت آئی، کہنے لگی کہ آپ کے حکم سے بیت المال سے کوئی پیسہ بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، تو میرے لیے آپ کچھ کر دیں. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں ایسے کسی کو فیور کر سکتا. انہوں نے کہا کہ آخر میں تمہاری رشتہ دار ہوں. ان کا رشتہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا ہر مسلمان کا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے. جب آگ جلائی گئی تو آپ نے گوشت منگایا اور اس کو آگ کے اوپر بھونا. جب وہ بھن رہا تھا تو آپ نے اپنی اس رشتہ دار عورت کو بلا کر کہا کہ دیکھو، آپ جو مجھے کہہ رہی ہو نا کہ آپ مجھے دوسروں سے زیادہ دے دو، آپ چاہتی ہو کہ جہنم میں میرا بدن اس طرح جل رہا ہو جس طرح آگ کے اوپر یہ گوشت کی بوٹی جل رہی ہے. تو پہلا غم کہ اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور دوسرا غم کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی متاع ہے. چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، جب وہ جادو لوگ کرتے تھے تو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس جادو کی وجہ سے خاوند اور بیوی کے درمیان فاصلے ہو جاتے تھے، جدائی ہو جاتی تھی. لیکن یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے
کہ جس پر دنیا کا جادو چل جاتا ہے، یفرق بین المرء و ربہ، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان فاصلے ڈال دیتی ہے۔ تو یہ ایسی جادوگرنی کہ ہاروت ماروت کے جادو سے بھی بڑا جادو اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں بات سمجھا دی، فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے۔ دیکھیں، میٹھی چیز کھانے سے انسان کا جی نہیں بھرتا، پیٹ بھر سکتا ہے، جی نہیں بھرتا۔ اب آئس کریم مختلف فلیورز کی انسان جتنا بھی کھائے، چاکلیٹ کھائے، اس لیے نہ کھائے کہ بھئی ویٹ نہ گین کر لوں، یہ الگ بات ہے، مگر طبیعت تو چاہتی ہے کہ کھاتا ہی رہے۔ اسی طرح سرسبز اگر کوئی سینری ہو تو اس کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے۔ جتنا بندہ دنیا کے اندر انوالو ہوتا ہے کاموں میں، اتنا یہ اور بندے کو اپنے اندر الجھا لیتی ہے اور اس کو موت سے غافل کر دیتی ہے، لہذا یہ بھی انسان کے لیے دھوکہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں تھے جن کی عمر 85 سال تھی۔ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ بھئی اب تو ایسی عمر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نیکی کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ تو میری ساری بات سننے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا اور کہنے لگے کہ پیر صاحب اس گھٹنے میں ذرا درد ہے، دعا کرو یہ درد ٹھیک ہو جائے، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ اب جو بندہ 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ٹھیک ہونے کا منتظر ہے، یہ دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ نوجوان بچی کو کہیں کہ نماز پڑھو، آگے سے جواب ملتا ہے میں کون سی اماں دادی بن گئی ہوں۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اماں اور دادی کو موت آتی ہے؟ کتنی بچیاں جوانی کی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے، کوئی بیماری کے ذریعے۔ تو یوں ذہن میں رکھنا کہ ہم اس وقت مریں گے جب بال سفید ہو جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا وقت تھا، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک بڑے میاں 2-3 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے شادی بیاہ کی باتیں کر رہے تھے۔ تو مجھے عجیب سا لگا کہ وقوف عرفہ میں تو دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اتنا قیمتی وقت ہے، اور یہ بڑے میاں ان کے ساتھ اس وقت میں بیٹھ کے یہ نکاح شادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے حال چال پوچھنے کے لیے ان کو سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ تو اس پر بھی حیرت ہوئی، زندگی تو ایسے لگ رہی تھی کہ چہرے پہ سنت نہیں، نماز کی پابندی نہیں، تو زندگی تو آہ آہ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے عمر تو میری 72 سال ہے، لیکن میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا۔ اب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے وقت جو بوڑھا بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا دل 25 سے اوپر نہیں گیا، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مسکین ابن آدم لباسہ کفن مرکبہ جنازہ والدہ یتیم منزلہ قبر فراشہ تراب حلالہ حساب و حرامہ عذاب۔ کیا یہ دنیا ہے؟ حلال بھی اس میں سب کچھ ہوگا تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہوا تو عذاب اس کے بدلے میں ہوگا۔ تیسرا غم ہر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے۔ چنانچہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اور یہ شیطان ہمیں خیال ڈالتا رہتا ہے گناہوں کے، اور چونکہ ہمارے اپنے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی تو ہم شیطان کے آئیڈیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے،
کہ انہوں نے کھول کھول کے بتایا کہ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے. تو آج ذرا اس بات کو تسلی سے سن لیجئے کہ شیطان انسان کو 3 طرح سے دھوکہ دیتا ہے. سب سے پہلے جب انسان نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو ذہن میں ڈالتا ہے اچھا پھر کر لیں گے. توبہ کرنی ہے، ہاں پھر کر لیں گے. نماز شروع کرنی ہے، اچھا پھر کر لیں گے. یعنی اس موقع پہ نہیں کرنے دیتا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب ملے جن کی عمر تقریباً 65 سال تھی. میں نے ان سے بات کی نماز کے بارے میں کہ آپ شروع کیجئے، اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی، آپ فارغ ہوتے ہیں اور اللہ نے آپ کو خوب مال پیسہ دیا ہے، آپ کو کوئی رزق کی پریشانی بھی نہیں. تو انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 1.5 سال تھی. تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے حضرت میں نے عہد کر لیا. میں نے پوچھا کیا؟ کہ یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے اس پوتے کو حافظ بناؤں گا اور جس دن اس نے تراویح کی نماز کرنی ہے شروع میں اس دن نماز کی ابتدا کر دوں گا. اب یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی بتائیں آپ کا پوتا اتنا بڑا ہوگا کہ یہ حافظ بن جائے گا، پھر کیا اس وقت تک آپ بھی زندہ رہیں گے؟ کیا شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ جی میں بچے کو پوتے کو پہلے حافظ بناؤں گا، پھر جب یہ تراویح کی نماز پڑھانے لگے گا تو اس کے پیچھے جب میں نماز پڑھوں گا تو بس پھر میں نماز کی پابندی کروں گا. تو یہ دھوکہ ہے کہ وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں ان سے اگر بات کریں کہ آپ یہ کام شروع کریں، وہ جی میں نے نیت کیتی ہے بس انشاءاللہ حج پہ جانا ہے، پھر میں نے بالکل نیک بن کے لوٹنا ہے. تو شیطان موقع پہ فی الفور توبہ نہیں کرنے دیتا، آگے ٹالتا ہے. اسی طرح طالبات کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے ابھی تو پڑھ رہی ہیں، بس انشاءاللہ پڑھ کے پھر اکٹھا عمل کریں گے. جس طالبہ نے یہ سوچا کہ پڑھنے کے بعد اکٹھا عمل کروں گی، آپ سمجھ لیں کہ وہ عمل سے محروم رہے گی. جو عمل کرنے والی ہوتی ہیں وہ ادھر پڑھتی ہیں ادھر عمل کرتی ہیں، ادھر پڑھتی ہیں ادھر عمل کرتی ہیں. اللہ ان کو جیسے علم کی توفیق دیتا ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے کہ نیک اعمال کو انسان ٹال دے. آپ نے بہت سارے عورتوں کو دیکھا ہوگا، بچہ کہتا ہے امی میں چہرے پہ داڑھی رکھنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے شادی کے بعد رکھ لینا. اب یہ جو بچے کو کہا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد رکھ لینا، یہ شیطان کا آئیڈیا ہے کہ وہ موقع پہ نہیں کہنے دیتا. چنانچہ لڑکا کہتا ہے امی مجھے نیک دیندار بیوی چاہیے، عالمہ چاہیے، اور آگے سے ماں جواب دیتی ہے بس وہ میں نے اپنے بھائی کی بیٹی سے کر لینا ہے، تمہارے پاس آئے گی اس کو نیک بنا لینا. یہ جتنی اس قسم کی باتیں ہیں کہ تم یہ کر لینا یہ کر لینا، سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. تو پہلا دھوکہ شیطان یہ دیتا ہے کہ فوراً نیکی نہیں کرنے دیتا، کہتے کہ اچھا پھر کر لیں گے. اور اگر کوئی انسان اس کی یہ بات نہ مانے کہ بھئی کل کر لیں گے، یہ کہے کہ نہیں مجھے تو آج ہی نیکی کرنی ہے، تو شیطان اپنی ہار نہیں مانتا. شیطان پھر دوسرا راؤنڈ شروع کر دیتا ہے. دوسرا راؤنڈ کیا؟ کہ نیکی کے دوران اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. مثلا آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو اب یہ ہار نہیں مانے گا کہ بھئی میں نے تو روکا تھا کل سے نماز شروع کرنا، یہ تو ابھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. بلکہ وہ کیا کرے گا؟ نماز کے دوران کبھی دوست کا خیال، کبھی بچے کا خیال، کبھی فلاں کا خیال، اب یہ وسوسے ڈال رہا ہے. تو وساوس کے ذریعے انسان کی عبادت کی کوالٹی کو گرائے گا کہ یہ وسوسوں بھری نماز اللہ کے سامنے جائے گی تو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جائے گی. تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، یہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی. اب کھڑی ہو گئی تو اب دوسرا راؤنڈ کیا کہ اس کو یکسوئی سے عبادت مت کرنے دو، اس کے ذہن میں خیال ڈالتے رہو.
چنانچہ کبھی اس کو کوئی خیال، کبھی کوئی خیال۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں نے عہد کیا کہ آج میں ایسی 2 رکعت پڑھوں گا کہ جس 2 رکعت میں مجھے کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک بس اللہ ہی کی یاد رہے۔ میں 2 رکعت پڑھتا، پھر کوئی نہ کوئی خیال، پھر 2 رکعت پڑھتا، پھر 2 رکعت پڑھتا، حتیٰ کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی اور نماز میں کوئی نہ کوئی خیال میں لگ جاتا۔ پھر میں نے ایک دفعہ کہا کہ اب تو میں تھک بھی گیا ہوں، بس آخری 2 رکعت ایسے پڑھنی ہے کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے آخری 2 رکعت کی نیت باندھی تو پوری نماز میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے، مجھے کوئی خیال نہ آئے، اور سلام پھیرنے کے بعد خیال آیا کہ اللہ کو تو یاد کرنے کی بجائے میں تو خیال ہی میں لگا رہا کہ مجھے کوئی خیال نہ آئے۔ تو یہ دوسرا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اعمال کو یکسوئی سے نہیں کرنے دیتا۔ ایک طالبہ پڑھنے کے لیے تو مدرسے میں آ گئی، لیکن اب شیطان اس کو وصف سے دلاتا ہے، کبھی گھر کی یاد دلائے گا، کبھی بہن کی یاد آئے گی، کبھی کسی دوست کی یاد آئے گی، دل اچاٹ کرے گا تاکہ پڑھائی میں دل نہ لگے، سبق یاد نہ کر سکے اور اچھی طرح دلچسپی سے یہ جو ہے علم حاصل نہ کرے۔ تو یہ شیطان کی دوسری ٹرائی ہوتی ہے کہ عمل کے دوران بندے کو صحیح عمل نہیں کرنے دیتا، اور اگر انسان فرض کرو عمل کر بھی لے اور شیطان کے وساوس کی طرف دھیان نہ دے تو شیطان پھر بھی ہار نہیں مانتا، پھر ایک تیسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اس تیسرے راؤنڈ میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کیسے؟ ریا کے ذریعے سے۔ چنانچہ ایک صاحب بات کرنے لگے، جب میں 4تھی مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا تھا۔ اب بتائیں کہ بھئی حج پہ گئے تھے یہ ہوا تھا، اس میں 4تھی مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریاکاری، کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ریا کی وجہ سے عمل ضائع۔ مؤذن کو مسجد میں آ کر بتائیں گے، آج آپ نے فجر کی جب اذان دی تو آپ نے یوں کیا، میں تو اصل میں تہجد میں جاگا ہوا ہوتا ہوں۔ بھائی کیا ضرورت تھی لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بتانے کی؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، کہ دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنا، اس ریا سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا، حسد سے ضائع کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے، حسد اس طرح انسان کی ہوئی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ اب کبھی کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ حسد کر دیا، کبھی رومیٹ کے ساتھ حسد ہو گیا۔ ایسی بری بیماری ہے یہ حسد کہ انسان کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کلمات کفر زبان سے نکلوا دیتا ہے اور پچھلے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کلمات کفر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ چنانچہ مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات کفر کا بیان بھی کیا، فارسی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اگر 2 عورتیں بات کر رہی تھیں اور ایک نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی شریعت کا تو یہ حکم ہے، اور دوسری نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ اب بتائیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شریعت کی بات کہی جی کہ یہ تو شریعت کی بات ہے، اور سننے والی عورت آگے سے کہہ دے گی کہ رکھ پرے شریعت کو، تو ان الفاظ کے کہنے سے کفر کا ارتکاب کیا، پچھلے سارے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اسی طرح انسان شرک کے ذریعے سے بھی ضائع کروا دیتا ہے، کیونکہ شرک ایسا برا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے۔
تو دیکھیں شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. 3 موقعوں پہ یہ دھوکہ دیتا ہے. عمل سے پہلے دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کو ڈیلے کرواتا ہے, بعد میں کر لینا. اور اگر انسان اس کی یہ بات نہ مانے تو عمل کے دوران دھوکہ دیتا ہے کہ وصف سے ڈال کے غافل کرتا ہے. اور آج اکثر و بیشتر نمازیں اسی طرح سے دنیا کے خیالات میں. چنانچہ ایک مسجد میں امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی, لیکن انہیں شبہ ہوا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں. انہوں نے سلام پھیر کے مقتدی لوگوں سے پوچھا, بھئی 2 پڑھی ہیں یا 4؟ کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ 2 ہیں یا 4. سب اپنے اپنے خیالوں میں لگے ہوئے تھے. ایک بڑے میاں تھے, وہ کہنے لگے نہیں مولانا, پکی بات ہے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں, 4 نہیں پڑھی. تو مولانا مطمئن ہو گئے. انہوں نے پھر 4 رکعت نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا کہ بڑے میاں اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی وجہ سے پورے لوگوں کی نماز ٹھیک ہو گئی, ہم نے 4 رکعت پڑھ لی, آپ تو بڑی یکسوئی سے نماز پڑھتے ہیں. تو بڑے میاں نے جواب دیا, مولانا میرے 4 بیٹے ہیں اور میں ہر رکعت میں ہر بیٹے کے بزنس کے بارے میں سوچتا ہوں, تو آج تو صرف 2 کے بزنس کے بارے میں سوچا تھا, باقی 2 کا رہ گیا, تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں, 4 نہیں پڑھی. اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. نبی اسلام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی, ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے. تو شیطان پہلا دھوکہ دیتا ہے کہ عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, تاخیر کرواتا ہے. پھر دوسرا حملہ کہ جب عمل انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو وساوس کے ذریعے سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا حملہ کہ جب انسان عمل کر لیتا ہے حسد کے ذریعے, ریا کے ذریعے, کلمات کفر کے ذریعے, شرک کے ذریعے ان اعمال کو برباد کروا دیتا ہے. اس لیے یہ شیطان ہمارا پکا دشمن ہے. تو 6 غم ہر مومن کے لیے ہیں دنیا میں. پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے. دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے. تیسرا غم کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. اور چوتھا غم کہ کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں. چنانچہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو اسی وقت لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ہمارے اوپر محافظ متعین ہیں, جو گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو مومن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ والے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ فرشتے نام اعمال میں گناہ لکھ لیں. امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا, المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. ایک عورت جو صرف قرآن مجید کے الفاظ سے ہی گفتگو کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں حج عمرے سے فارغ ہو کے واپس آ رہا تھا. ایک درخت کے نیچے میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا, تھکا ہوا تھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی سواری قریب آ رہی ہے. قریب آنے پر میں نے کہا السلام علیکم. تو جواب میں ایک بڑی عمر کی عورت بولی اور اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. گویا اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا. میں نے پوچھا کہ بڑی اماں آپ یہاں اکیلی کیسے آ گئیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب اس کو راستے کی تلاش ہے.
میں نے پوچھا کہ اماں آپ کدھر سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میں سمجھ گیا کہ یہ حج عمرہ کرنے کے بعد واپس آ رہی ہے. میں نے پوچھا اماں آپ نے جانا کدھر ہے؟ اس نے کہا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. میں نے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا کہ اماں آپ چلیں، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہوں اور آپ کو میں شہر تک پہنچا دیتا ہوں. کہنے لگی ان احسنتم لانفسکم. میں سمجھ گیا کہ بھئی اس نے مجھے دعا دی ہے. میں چل پڑا. اب راستے میں چونکہ راستہ کچھ لمبا تھا تو مجھے عربی کے کچھ اشعار آتے تھے، میں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے. جب میں نے وہ پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بھئی اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ لو. کہنے لگے میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب شہر کے قریب پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا اماں اس شہر میں آپ کا کون ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے یہ 4 بیٹے ہیں. تو میں نے اس جگہ پہنچ کے جہاں قافلے اترتے تھے ان بچوں کا نام لے کے آواز لگائی تو میں نے دیکھا کہ 4 نوجوان بچے جن کے چہروں پہ نیکی کا نور تھا، بہت منور چہرے تھے، تقوی نظر آتا تھا ان کی زندگی میں، اتباع سنت نظر آتی تھی. وہ اس کے بیٹے تھے. وہ چاروں کے چاروں آگے وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور فکر مند تھے کہ والدہ کی سواری کہاں رہ گئی. والدہ کو ملے سواری، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی بچوں کو یہ کہا کہ یہ جو شخص مجھے لے کے آیا ہے اس کو کھانا کھلا کے بھیجو. تو بچوں کے پاس کھانا تھا، انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. میں کھانا کھا کے اٹھنے لگا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو عورت نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، جب سے یہ عورت مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے جواب دیتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن کے الفاظ سے دیتی ہے. تو میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا. اب اگر سوچئے کہ اس امت میں ایسی عورتیں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گی کہ 20 سال تک ان کی زبان سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا، تو وہاں اگر آج کی بچیاں ذرا سی بات میں کسی پہ تہمت ہے، غیبت ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، الزام تراشی ہے، لایانی باتیں ہیں، ہم اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کر سکیں گے؟ تو اس لیے ہم ہر وقت فکر مند رہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو، بات نہ ہو کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو لکھ سکیں. 5واں غم یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت غفلت میں نہ پکڑ لے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے تو نیکی کا اثر بھی موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی موت کے وقت ریفلیکٹ ہوتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ پڑھنے سے محرومی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ زنا کا گناہ ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر جو بندہ زنا سے توبہ نہ کرے
موت کے وقت اس کی زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. تو اپنے ایمان کی تو بڑی فکر کرنی چاہیے. کیا پتہ کب موت آ جائے، موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. چنانچہ ایک نوجوان کراچی میں تیسری منزل پہ کچھ کام کر رہا تھا، کھڑکی سے باہر نکل کے اللہ کی شان کے جو پاؤں پھسلا تو وہ نیچے ٹور روڈ کے اوپر آ کے گرا. اب تیسری منزل یعنی کہیں 60 فٹ سے وہ نیچے گرا اور اللہ کی شان نہ ہڈی ٹوٹی، نہ جسم پہ کوئی زخم آیا، نہ خون نکلا. وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ کسی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا ہو. سب لوگ حیران تھے کہ 50-60 فٹ کی بلندی، نیچے پکی سڑک ہو اور پھر بندے کو کوئی چوٹ نہ آئے. خیر سب لوگ خوش ہوئے. تیسرے دن اس کے 2 دوست تھے، وہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ بھی ہم نے سنا آپ تیسری منزل سے گر گئے مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا. تو وہ بھی کہنے لگا ہاں اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا. تو وہ دوست کہنے لگے کہ اچھا اب اگر اللہ نے حفاظت کی تو ہمیں مٹھائی کھلاؤ. وہ کہنے لگا یہ میرے بالکل گھر کے سامنے ایک مٹھائی کی دکان ہے، میں ابھی وہاں سے تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھا. یہ کہہ کے یہ نوجوان اپنے ڈرائنگ روم سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا کہ مجھے پیسے دو، میں مٹھائی لاتا ہوں. جب اس نے پیسے لیے اور جانے لگا تو گھر کا فرش دھویا گیا تھا اور ایک جگہ پر تھوڑا سا پانی کھڑا تھا. جب اس نوجوان نے پاؤں رکھا تو پاؤں پھسلا، یہ سر کے بل گرا، وہیں اس کی موت آ گئی. آپ ذرا غور کیجئے کہ تیسری منزل سے نیچے گرتا ہے تو چوٹ تک نہیں آتی اور اپنے گھر کے فرش پہ پاؤں پھسلتا ہے تو موت آ جاتی ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اس طرح موت آئے گی. تو کب موت آئے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، میری عطر کی دکان تھی اور میری دکان پہ چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں جن میں عطر ہوتی تھی. ایک دن ایک بوڑھا آیا اور میری شیشیوں کو وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا. میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ جان کیسے نکلے گی؟ تو کہنے لگے مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی. تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے اچھا نوجوان پھر میری تو جان ایسے نکلے گی. اس کے پاس چادر تھی ہاتھ میں، وہ فرش پہ لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر اوڑھ کر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا یہ بڑے میاں میرے سامنے کیا ڈرامہ کر رہا ہے. جب میں آگے ہوا اور دیکھا تو واقعی اس کی روح نکل چکی تھی. تو جن لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کی پھر ایسے روح نکل جاتی ہے. چنانچہ ایک تھے ننھے میاں بھوپالی رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے تھے. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آیا تو بہت ان کے قریبی رشتہ دار ساتھ تھے. تو وہ بتا رہے تھے بھئی اب میرے دونوں پاؤں سے جان نکل گئی، بھئی میری دونوں ٹانگوں سے جان نکل گئی، اب میری رانوں سے جان نکل گئی. یہ خود بتا رہے تھے. اچھا بھئی دیکھو میرے دونوں ہاتھوں سے جان نکل گئی. اور پھر آخر پر کہنے لگے اچھا دیکھو اب میرے سینے سے جان نکل رہی ہے، اچھا میں چلتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. اللہ والوں کی ایسے موت آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا حفصہ. وہ 3 سال کی تھی اور اپنے ابو سے بڑی اٹیچڈ تھی، بہت محبت کرتی تھی. ایک دن
جب یہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ حفصہ آئی اور وہ چاہتی تھی کہ ابو میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ کھیلیں، مگر یہ بالکل خاموش آنکھیں بند کیے اللہ کی یاد میں لیٹے ہوئے تھے. ان کا آخری وقت قریب تھا. وہ حفصہ آئی، جب اس نے دیکھا کہ ابو ریسپونڈ نہیں کر رہے تو وہ ان کے اوپر لیٹ گئی، اوپر چڑھ گئی. کبھی وہ ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرے، کبھی منہ کھولنے کی کوشش کرے. ابو آپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میری بات ہی نہیں سن رہے، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے. جب اس نے کافی کوشش کی اور دیکھا کہ ابو اس کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ کہنے لگی اچھا ابو میں آپ سے خفا ہوں، میں نے آپ سے کاٹی کر لی. وہ چھوٹی بچی حفصہ اپنے والد سے ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس نے جا کے رونا شروع کر دیا. اب جب ماں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے ابو سے کاٹی کر لی ہے. اس نے کہا آؤ میں تمہیں لے جاتی ہوں، ابو سے تمہاری صلح کروا دیتی ہوں. وہ بیوی اپنی بیٹی کو لے کر آئی اور اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ دیکھیں نا حفصہ آپ سے خفا ہے، اس کو منا لیں، یہ آپ سے روٹھ گئی ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا حفصہ روٹھ گئی ہے آپ اس کو منا لیں، تو ان بزرگوں نے آنکھ کھول کر کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور ان کی موت آ گئی. تو جنہوں نے نیکی پہ زندگی گزاری ہوتی ہے ان کو یوں کلمے پہ موت آتی ہے، اور جنہوں نے گناہوں کی زندگی گزاری ہوتی ہے موت کے وقت ان سے کلمے کی نعمت ہی چلی جاتی ہے. تو ملک الموت غفلت میں نہ پکڑ لے، یہ بھی مومن کو غم سوار ہوتا ہے. اور ایک چھٹا غم کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر ایمان کو ختم نہ کر دے. چنانچہ ہمارے اکابر اس بات پہ بہت ڈرا کرتے تھے کہ آج تو اللہ نے ایمان عطا کیا، پتہ نہیں موت تک یہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد قریب تھے، تو شاگرد جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگے، لیکن امام صاحب صرف لا کا لفظ پڑھتے اور خاموش ہو جاتے. لا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لا، پھر لا. تو 2-3 دفعہ انہوں نے صرف لا کا لفظ پڑھا، پورا کلمہ نہیں پڑھا. تو شاگرد بڑے حیران. اللہ کی شان کے تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ذرا سنبھل گئی اور وہ ہوش میں آ گئے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ کلمہ پڑھنے کے بجائے صرف لا اور لا کہہ رہے تھے. تو امام صاحب نے کہا حقیقت میں اس وقت شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا، اور میں اسے کہہ رہا تھا لا، نہیں، جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جاتی میں اس وقت تک بھی تیرے حملے سے امن میں نہیں ہوں. تو ہمارے اکابر تو آخری لمحے تک غمزدہ رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. اور واقعی اس دنیا میں کتنے لوگ آئے کہ جنہوں نے ابتدا میں عبادت کی زندگی گزاری، لیکن بالآخر آخری عمر ان کی ہدایت سے ہٹ کر گمراہی میں چلی گئی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ سرزد ہو گیا. تو ان کے سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا. انہوں نے گندم کا دانہ اٹھا کر دکھایا اور فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی جتنا یہ گندم کا دانہ ہے. اس نے کہا اگر اتنی بھی نافرمانی نہیں کی تو پھر روتے کیوں ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں روتا اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی جو دولت ابھی عطا فرمائی ہے، معلوم نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. ذرا غور کیجئے کہ یہ حضرات اپنے آخری وقت پر موت کے معاملے میں کس قدر غمزدہ رہتے تھے کہ کہیں آخری وقت میں ایمان سے ہم محروم نہ ہو جائیں.
اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو درجہ بدرجہ اتاریں گے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں نیکی پہ ہوتے ہیں، ایک سنت چھوٹی، پھر دوسری چھوٹی، کبھی تہجد چھوٹی، کبھی تکبیر اولیٰ چھوٹی، ایک ایک عمل زندگی سے نکلتے کچھ سالوں کے بعد ایک ایسی کیفیت میں وہ آ جاتے ہیں کہ نیکی سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کو اس طرح درجہ بدرجہ اتاریں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو ڈھیل بھی دے دیں گے اور ہماری تدبیر بڑی پکی ہے۔ تو یہ دل میں غم ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو یہ ظاہر میں جو ہم نیکی کے اعمال کرتے پھر رہے ہیں یہ ظاہر ہی رہے گا، اندر سے اصلیت نکل جائے گی اور انجام بالآخر برا ہوگا۔ آخر قرآن مجید میں ہم بلعم باعور کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند۔ یہ وہ شخص تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نے 400 سال تک عبادت کی اور اتنا بڑا درجہ پا لیا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات بن گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب ذرا غور کیجئے، جس بندے نے سینکڑوں سال سجدے کیے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اور جس کو ایسا مقام ملا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ روحانیت کے سب درجوں سے نیچے گر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ جب یہ کتے کا لفظ پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے کہ اللہ وہ بھی تو آخر انسان تھا، اتنے 100 سال کی عبادت کے باوجود آپ نے اس کو کتا فرما دیا۔ کوئی اپنی عبادت پہ کیسے ناز کر سکتا ہے؟ اپنے علم پہ عمل پہ کیسے ناز کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، عجب نہ آئے، تکبر نہ آئے، میں نہ آئے، انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور برتر نہ سمجھے، بس یہی سمجھے اللہ میں کمزور بندہ ہوں، آپ مجھے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اب ان عملوں کی حفاظت کی بھی توفیق دے دیجئے، اور اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ جس بندے کو ایسے غم لگے ہوئے ہوں تو وہ بندہ پھر غم زدہ ہی نظر آئے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام متواصل الفکر تھے، دائم الحزن تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کا یہ غم عطا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کا دھوکہ ہمیں بھی غافل کر دے اور ہم ایمان سے جو ہے وہ محروم نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جو بچیاں قرآن مجید حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں یہ اللہ رب العزت کی مقبول بندیاں ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ اور زیادہ دین کی محنت کے لیے اور دین کو مقصد زندگی بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی رہیں، کرتی بھی رہیں اور ڈرتی بھی رہیں۔ جو انسان عمل بھی کرتا ہے پھر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رب کریم اس جامعہ کو یا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو پڑھنے والی بچیاں ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے گھروں میں، والدین کی زندگیوں میں نیکی دینداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا، تو جو بچیاں پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتی ہیں دل میں نیت کر لیں کہ ہم آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکی ہیں، ہمارے مشائخ نے چند معمولات بتائے ہیں، اگر ان کو بھی کریں گی تو انشاءاللہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھے گی۔ ایک ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جن دنوں میں نماز خواتین کو معاف ہوتی ہے ان دنوں میں تلاوت نہ کریں، بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ اور آخری چیز ہے کہ جب بھی آپ صبح یا عشاء کی نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے روزانہ تھوڑی دیر اپنے دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں گی تو اس کی نورانیت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گی۔ ابھی دعا سے پہلے چند منٹ اسی ذکر قلبی کی مراقبے کی مشق کر لیجئے تاکہ پھر ہم دعا کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے،
تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ رب کریم، ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، جو روٹی کا سائل ہوتا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بد نصیب ہوتا ہے۔ اے کریم، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ، یہ طالبات مستورات آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ، جو بچیاں پڑھنے والی ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، جو پڑھانے والی معلمات ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جو ادارے کا اہتمام انتظام چلانے والے ہیں اللہ ان کی بھی قربانیوں کو قبول فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ کریم آقا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اے اللہ، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے اس کے جا بجا تذکرے بھی کیے ہیں، اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، اپنے بندے بندیوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو۔ میرے مولا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ آپ رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں نیکی کے رستے پہ چڑھا دیجئے، اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو زندگی میں نیک اعمال کیے
اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اور آئندہ ہماری ہر سے نفس شیطان سے حفاظت فرما دیجئے۔ کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔